السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں ثالث کہتا ہے کہ بعض اوقات ایسی کہانیاں بن جاتی ہیں کہ جو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے باتیں کرنے کا، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سچ ہونے لگتا ہے۔ اور پھر وہ فرجاد سے کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو ایسی جنگ لڑنی پڑتی ہے جس میں اس کو ہر طرف سے آنے والے وار کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور شاید وفا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اور دادی جو ہے وہ وفا سے پوچھے گی کہ تم نے بغاوت کر کے تم نے پہلے شادی کی اور اب تمہیں کیا ہو گیا کہ اب تم خلا کیوں مانگ رہی ہو؟ اور جو تحریم ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ اب فرجاد پہ نہ فرجاد کی طرف اس کی توجہ نہ ہو جائے۔ تو فرجاد کی ماں کہتی ہے کہ اگر وفا سونے کی بھی بن کے آ جائے تو میرا بیٹا اس کی طرف دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا۔ لیکن تحریم کہتی ہے لیکن مجھے تو اس نظر میں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، اور سب کو یہی خدشات ہیں۔ اور غیر کی ہم نے اس قسم میں بھی یہی دیکھا کہ کافی وفا جو ہے وہ ہر طرح کے الزام جو ہے وہ اپنے اوپر لیے چلی جا رہی ہے، اور وہ کچھ نہیں بول رہی ہے، اور نہ ہی ثالث جو ہے وہ بھی کچھ بولتا ہے۔ اس کا تو کردار ہی بہت عجیب بنایا ہوا ہے کہ وہ ماں کچھ کہتی ہے تو وہ ان کی سن لیتا ہے، اور جب ادھر اسے شفا کچھ کہتی ہے تو وہ اس طرف چل پڑتا ہے، اور وہ خود نہ تو کچھ فیصلہ کرتا ہے اور نہ ہی کچھ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کروں۔ جب شفا اس کو ملنے کے لیے بلاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم کب طلاق دے رہے ہو وفا کو، تو وہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں، امی نے کہا ہے کہ ابھی کچھ وقت کے لیے رک جاؤ۔ وہ کہتی ہے کیا تم امی کی رٹ لگائے رکھتے ہو اور تم خود کچھ کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہو؟ اور اسی طرح جب وفا اس سے پوچھتی ہے تو تب بھی وہ کوئی جواب نہیں دیتا، اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ اور یقیناً اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ماں نے بھی اس سے پوچھا تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شفا جو ہے وہ وفا سے بہتر بھی ثابت ہوگی تمہاری، کہ وفا اتنی اچھی ہے، اس میں اتنی خوبیاں ہیں۔ تو یقیناً وہ ماں اور باپ تو دونوں اس کی وفا کی ہمدردی رکھتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وفا جو ہے وہ گھر چھوڑ کر جائے، لیکن وفا بھی مجبور ہے کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے سب کچھ، ساری باتیں اس کے سامنے ہیں، اور اسے پتہ ہے کہ سب اس کے مخالف ہیں اور کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا سوائے تہذیب پوپوں کے۔ لیکن وہ ان کو زیادہ آزمانا نہیں چاہتی، اور اسی لیے وہ شفا اور ثالث کے راستے سے ہٹ جانا چاہتی ہے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ حالات جو ہیں وہ ایسے بنتے جائیں گے کہ جس میں ثالث جو ہے وہ بھی ہمدردی محسوس کرے گا، اور وفا کی خوبیاں جو ہیں وہ ان کا اعتراف کرے گا، اور وہ اس کو طلاق نہیں دے گا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ وہ سارے واقعات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور واضح ہو جائیں گے کہ نہ تو وفا جو ہے وہ غلط ہے، اور نہ ہی اس کی ماں حوا وہ غلط تھی، بلکہ یہ سب پہلے تحریم نے ہی یہ جال پھیلایا تھا اور اس کو بدنام کیا تھا، اور اب شفا جو ہے وہ بھی تحریم کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ مل کر یہ سارا ڈرامہ کر رہی ہے، اور اس کو پریشان کر رہی ہے اور اس کا نام بدنام کر رہی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کافی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے، اور اب یہ ڈرامہ جو ہے وہ لوگ بھی منتظر ہیں کہ وہ اس کا دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، وفا کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یا شفا کے حق میں ہوتا ہے، اور کیا ثالث میں یہ جرأت پیدا ہوگی کہ وہ کوئی فیصلہ کر پائے، اور وہ کس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ خوبصورت ڈرامے کا دیکھنے کے لیے آگے کا سارا اس کا منظر دیکھنے کے لیے ہم منتظر ہیں اس کے آنے والی قسطوں کے۔ خوبصورت ڈرامہ دیکھتے رہیے غیر۔